اس لیے یہ جو داعش کا پرچم نکالا گیا یہ کیا تھا؟ یہ توحید کے عنوان سے شرک کے نوکروں کو توحید کا لباس پہنا کر اس حقیقی دین کے پرچم کے مقابلے میں کھڑا کرنا. آپ نے اس کا انجام دیکھیں، اس کے نتائج دیکھیں. پوری دنیا جڑی ہوئی تھی، پوری دنیا لگی ہوئی تھی. کس لیے؟ تاکہ اسلام کا چہرہ مسخ کر سکے. اسلام کا حقیقی چہرہ مسخ کیا جائے. حقیقی چہرہ کہاں سے ملتا ہے؟ کربلائے حسین سے، جہاں پر جرأت بھی ہے، عقل بھی ہے، استدلال بھی ہے، معنویت بھی ہے، اور انسان کی فکری اور روحانی تمام ضرورتیں بھی وہاں پر مہیا. اس مکتب کے چہرے کو داغدار کرنے کو میں اس پر بہت تفصیل سے اگر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کم از کم 1 گھنٹے کی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ اس کے تمام پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے. وقت نہیں ہے، اب وقت ختم ہو گیا، تو اس لیے صرف اشارتاً میں گزر رہا ہوں. لیکن اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ مغربی دنیا نے 7,000 ٹریلین ڈالرز یوز کیے، استعمال کیا، اور ان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور داعش کی لاشیں اور ان کی لاشوں کا ملبہ اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ اللہ کی وہ نصرت ہے جس کی تہ میں آپ کو کربلا کا پیغام اور کربلا کا خون نظر آتا ہے. جن لوگوں نے داعش کے خلاف اس طرح کے اقدامات کیے وہ کون لوگ تھے؟ ہمارے اور آپ ہی کی طرح کے لوگ. پاکستان سے بھی کچھ لوگ گئے تھے. آج تک ان کے خانوادے زیر عقاب. ساری دنیا قبول کرتی ہے بظاہر کہ داعش دین دشمن بھی ہے، انسانیت دشمن بھی ہے، جمہوریت دشمن بھی ہے، شدت پسند بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے. تمام کے تمام اس طرح کے عناوین داعش کے لیے سب قبول کرتے ہیں، امریکہ سے لے کر پاکستان تک. لیکن اسی داعش کو شکست دینے کے لیے جب کوئی جوان جاتا ہے تو 8 سال 10 سال گزرنے کے باوجود اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کا نام و نشان بھی غائب ہو جاتا ہے. نعرہ کچھ اور، پریکٹیکل کچھ اور. آپ نے داعش کے مقابلے میں جن جوانوں نے افغانستان سے جا کر، عراق سے جا کر، لبنان سے جا کر، یورپ سے جا کر، ایران سے جا کر، یمن سے جا کر، دنیا کے مختلف علاقوں سے مقابلہ کیا ایک پرچم کے سائے میں اور داعش کو شکست دی، وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں وہ ہیروز بنتے. اس لیے کہ اس آج کی معاصر دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد چہرے کو شکست دینے کا صحرا ان کے سرا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن آج بھی اس کے متاثرین مسنگ کی صورت میں پاکستان میں بھی موجود ہیں. کئی خانوادے ایسے ہیں جن کے جوان اداروں نے غائب کیے ہوئے ہیں، ریاست کے مختلف شعبوں نے ان کو اٹھا لیا ہے اور اب تک ان کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. جرم کیا ہے؟ کوئی نہیں. پاکستان میں انہوں نے قانون توڑا ہے؟ نہیں. کسی کو مارا ہے؟ نہیں. کسی کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ نہیں. تو کیا کیا ہے؟ داعش کو مارا. داعش کو مارنا جرم ہے؟ نہیں. پھر جواب کوئی. یہ وہ اندھیر نگری ہے، اندھیر نگری. نعرہ کچھ اور عمل کچھ اور. اب بھی کراچی میں لوگ بیچارے انہی خانوادوں کے لوگ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے ان گمشدہ جوان ہمیں واپس کرو. کئی ایک کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. کئی ایک ایسے ہیں جن کے گھر کے باقی لوگ بھی دنیا سے اٹھ چکے ہیں. کئی ایک کی مائیں اس انتظار میں یہ دن گزار کر سسک کر دنیا سے جا چکی ہیں. لیکن ظلم کا نظام ایسا ہے جہاں پر ان کی فریادیں سننے والا کوئی نہیں ہے. عزیزان من، کربلا ان اقدار اور ویلیوز کے حوالے سے ہمیں شعور بھی عطا کرتا ہے اور حوصلہ اور ہمت بھی. جب انسان اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوتا ہے، حوصلہ نہیں آتا، ڈرتا نہیں ہے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، سینہ تانتا ہے. اگر میں کہوں
کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اور کہوں 61 ہجری کے شہداء کے لیے 1500 سال پہلے گزرنے والے ان شہداء کے لیے اگر آج ابھی امام حسین علیہ السلام آ جائے تو کیا کریں گے؟ مظلوم کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ ظالم کے مقابلے میں آواز بلند کریں گے یا نہیں؟ تو آج اگر امام حسین وہی کام کریں گے تو مجھے کیا کام کرنا چاہیے؟